والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. درود پڑھے محمد. عزیزان محترم، ولی الامر کے موضوع پر آج یہ ہماری 5ویں نشست ہے. ارشاد خداوندی ہے کہ ایمان لانے والے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی جو تمہارے ہیں، اور اگر تمہیں کسی شے میں اختلاف ہے تو اس کو رجوع کرو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. عزیزان گرامی، آج کی میری تقریر جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے ان الفاظوں کے ساتھ. حالانکہ میں نے رات بالکل واضح الفاظوں میں کہا تھا، لیکن پھر بھی کچھ ٹیلی فون آئے اور میں اس کی پھر وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جب میں نے یہ کہا کہ قرآن کافی نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قرآن علم میں کافی نہیں ہے. میں نے یہ کہا کہ قرآن اس معنی میں کافی نہیں ہے کہ جب تک ہم قرآن کو اہل بیت کی طرف رجوع نہیں کریں گے ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا. اس معنی میں اب آئیے اس کی 2-3 میں مثالیں دینا چاہتا ہوں اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے رابطہ کیا وہی کہ قرآن کیا ہے. تو کسی نے کہا کہ بھائی کیا قرآن جو ملتے ہیں اہل بیت کے مکمل ہوتے ہیں؟ نہیں بھائی، اسی بات نہیں ہے. میں نے کیا کہ قرآن کو اللہ نے اس طرح نازل کیا ہے کہ لوگ ہر دور میں محتاج رہے محمد آل محمد کے. اب آئیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پوری توجہ جہاں سے میں نے رات گفتگو ختم کی تھی وہاں سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں. میں نے کیا کہا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ قرآن جو ہے کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک لوگ کیوں. یہ قرآن میں خود الفاظ ہے سورت محمد میں وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. میرے حبیب آپ کے درباری آپ کے کلام کو کان لگا کر سنتے ہیں. یسمع سننا، یستمع کان لگا کر سننا، غور سے سننا. میرے حبیب وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، میرے حبیب آپ کے درباری آپ کے کلام کو کان لگا کر سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں. لیکن حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا. لیکن جب وہ تمہارے دربار سے نکلتے ہیں تو جن کو میں نے علم دیا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا، ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا. پتا چلا کہ رسول کے زمانے میں کچھ ایسے صاحبان علم تھے جن کا ایسا ہی علم تھا جیسا رسول کا علم ہے. تو جو بیچارے رسول کی موجودگی میں رسول کا کلام نہ سمجھ سکے وہ اللہ کے کلام کو کیا سمجھیں گے؟ یہ اللہ کا کلام ہے. تو اس طرح میں اب کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں اور میں آگے چلوں کہ قرآن حکیم میں یہ الفاظ ہیں سورت آل عمران میں. پورے قرآن حکیم میں یہ لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے. پورے قرآن حکیم میں یہ الفاظ 2 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں. لفظ راسخون فی العلم ایک صورت آل عمران میں وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. میرے حبیب اس قرآن کے مقصد کو
مطلب کو معنی کو میں اللہ سمجھتا ہوں یا وہ ہستیاں سمجھتی ہیں جو علم میں راسخ ہے. اب اکڑا کوئی گنجائش نہ رہی. اب اللہ ہمارے پاس آ نہیں سکتا, ہم اس کے پاس جا نہیں سکتے, تو پھر بتائے کون؟ جب ہم اللہ کے پاس جا نہیں سکتے, وہ ہم سے کلام نہیں کر سکتا, تو پھر ہم کن کے پاس جائیں گے؟ لازمی ماننا پڑے گا کہ جو راسخون فی العلم ہے ان کے پاس جاننا پڑے گا. اور ایک بات یاد رکھے کہ اللہ نے اپنی ذات کو ان کے ساتھ اسی لیے ملا دیا ہے کہ جب وہ معنی بتائے, مقصد بتائے, تو ان کا مقصد نہیں, وہ میرا مقصد ہے. وہ نہیں بتا رہے ہیں, وہ میں بتا رہا ہوں. تو یہ راسخون فی العلم, اب یہ تو تھی قرآن حکیم میں آیت, لیکن ہو سکتا ہے وہ کوئی دعویٰ کر دے کہ بھائی اس سے فلاں مراد ہے, لیکن اللہ نے سورۃ النساء میں ان کی نشانیاں بتائی, نام نہیں. کیونکہ نام بدل سکتے ہیں, نشانیاں نہیں بدلتی. اور میں کہتا ہوں حقیقی اور میں علی کی محبت کی مستی میں جھوم کر کہتا ہوں کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس میں دو الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جو پورے قرآن میں نہیں. اور اللہ نے نشانیاں بتائے سورۃ النساء میں, لیکن راسخون فی العلم منہم. اللہ نے فرمایا راسخون فی العلم جو ہے یہ ذریت ابراہیم ہے, ابراہیم کی اولاد ہے, ابو سفیان کی نہیں. یہ راسخون فی العلم جو ہے یہ ذریت ابراہیم ہے. والمومنون, مومنون نہیں کہا, والمومنون کہا, اس میں فاعل ہے جو تمام پر دلالت کرتا ہے. یعنی مقصد کیا ہے کہ والمومنون سب سے پہلی نشانی راسخون فی العلم کی یہ ہے کہ وہ اولاد ابراہیم ہے. دوسری نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی راسخون فی العلم کی یہ ہے کہ وہ اولاد ابراہیم ہے. دوسری نشانی کیا ہے؟ والمومنون, جب سے ہے تب سے مومن, ایک لمحے کے لیے بھی نہ کافر رہے ہیں, نہ مشرک رہے ہیں, نہ منافق رہے ہیں. اب اللہ نے آگے پھر پہلے استعمال کیا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. میرا حبیب ان کا اس پر بھی ایمان ہے جو میں نے تم پر نازل کیا ہے, اور اس پر بھی ایمان ہے جو میں نے پچھلے انبیاءوں پر نازل کیا ہے. بل مقیمین الصلاۃ, یقیمون الصلاۃ نہیں, بل مقیمین الصلاۃ. میرے حبیب نماز کا وجود ان کی وجہ سے ہے, اگر یہ نہ ہوتے تو نماز نہ ہوتی. وہ صرف نماز کو قائم نہیں کرتے, لیکن ان کے وجود کی وجہ سے نماز قائم ہے. بل موتو نہ سکا, پورے قرآن حکیم میں جا کر ڈھونڈے کہیں آپ کو موتو نہ ملے گا. یہ بھی اس میں فائل ہے کہ یہ سب زکات کو دینے والے نہیں, لیکن زکات ان کے وجود کی وجہ سے ہے. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر, اور جب سے ہے تب سے ان کا اللہ پر بھی ایمان ہے, قیامت پر بھی ایمان ہے. اور راسخون فی العلم کی نشانیاں کیا ہے؟ پہلی نشانی یہ ذریت ابراہیم, دوسری نشانی جب سے ہے تب سے مومن, تیسری نشانی یہ کہ دین ان کی وجہ سے قائم ہے, چوتھی نشانی یہ کہ ان کا اللہ پر بھی ایمان ہے, قیامت پر بھی یقین ہے. اب آؤ مسلمان بھائی, ایک بتاؤ, ایک کا نام تو بتاؤ, ایک کا نام تو بتاؤ, ایک کا نام بتاؤ, ایک کا نام بتاؤ, میں ماننے کے لیے تیار ہوں. تو کبھی کافر نہ رہا ہو, کبھی مشرک نہ رہا ہو, دین ان کی وجہ سے ہو. میرے دوستوں, جو جہاں ہے اس کو وہیں رکھو, عدل کی تقاضا یہی ہے. جو جہاں ہے اس کو وہیں رکھو, جو جیسا ہے اس کو وہیں رکھو,
अरे मुसलमानों के पास एक भी नहीं, हमारे पास 14 है। बच्चे जो है हमारे यहाँ कोई बेअकल नहीं होता, हमारे यहाँ कोई बेअकल नहीं होता, हमारे यहाँ बच्चे नहीं होते, हमारे यहाँ बच्चे भी बड़े होते हैं, क्योंकि बच्चों को भी अकल है, बच्चों को भी अकल है, बच्चों को भी अकल है। और हाथ मिलाकर ये जुमला न कहो इस्लामाबाद में, जो अभी बच्चे ने मुझे जहन में दिलाया है, ये मुझे जहन में नहीं था, लेकिन बच्चे ने नारा लगाकर मुझे जहन में ये बात डाली, और मैं मुसलमान भाई ने लिखा, और अगर नहीं है एक किताब में नहीं, कई किताबों में ये है, तो जब बच्चा 2 बरस का होता था, बच्चा 2 बरस का होता था, तो रसूल साहब इकराम को कहते थे बच्चों को मेरे पास लेकर आओ, बच्चों को मेरे पास लेकर आओ। और जब बच्चे आते थे तो रसूल कहते थे साहब इकराम को, इन बच्चों को कहो उलू अली अली, इनको अली अली करना सिखाओ। इन बच्चों को अली अली करना सिखाओ, बिला फखरे करना चाहता हो। रसूल फरमाते थे इन बच्चों को अली अली करना सिखाओ, इन बच्चों को अली अली करना सिखाओ। वो साहबे कराम जाते थे और कुछ बेचारे वापस आते थे, या रसूलल्लाह मैंने बच्चों को बड़ा सिखाया है कि अली अली करो, लेकिन वो अली अली नहीं करते। रसूल ने फरमाया फसअलू उम्महातहुम, उनके माँ से पूछो कि क्यों अली अली नहीं करते। को बचा अली अली न करे, उनके माँ से पूछो कि तुम ये कहाँ से लेकर आई हो, तुम ये कहाँ से लेकर आई हो। तो हमारे बच्चों के रगों में हलाल दूध है। यही कहा था मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ। मैंने अर्ज किया कि हर किसी के पास ऐसा रास खून फिल इल्म तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। इनसे हमारे चलते हैं कबला ये जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का मशहूर कल जितनी मनाकिब की किताबें हैं, जितनी मनाकिब की किताबें हैं, उसमें ये मौला अली का फरमान है। जितनी किताबें हैं मनाकिब की, उसमें ये मौला अली का कौल है कि जितना कायनात का इल्म है वो कुरान का में है, और कुरान का इल्म यासीन में है, यासीन का इल्म अलहम्द में है, अलहम्द का इल्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का इल्म बे में, और बे का इल्म बे के नुक्ते में। और आपने तो अल्लती नुक्ततुन तहतल बात, वो बे का नुक्ता मैं हूँ, 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 वो इसमें कायनात का इल्म है। वो बे का नुक्ता मैं हूँ। मैं कहता हूँ मौला आप बे के नुक्ते क्यों है, जीन के नुक्ते क्यों नहीं, बे के नुक्ते क्यों नहीं, जात के नुक्ते क्यों नहीं। तो मेरे मौला अली ने जवाब दिया, लेकिन जितने भी एक नुक्ते वाले हुरूफ हैं उनसे नुक्ता हटाओगे तो दूसरा हर्फ बनेगा। यानी दे से नुक्ता हटा लिया तो बनेगी रे, याद से नुक्ता हटाया तो बनेगा साथ, सोए से नुक्ता हटाया तो बनेगी तोए। तो जितने
भी एक एक नुक्ते वाले हरूफ है। अगर उसका नुक्ता हटाया आपने तो दूसरा हर बनेगा, लेकिन अगर आपने बे का नुक्ता हटाया तो मुसलमान मरते मरते मर जाएंगे। ये नहीं बता सकेंगे ये कौन सा हरूफ है, कौन सा हर्फ है। आपने बस जिस तरह आपने बे का नुक्ता हटाया तो मरते मरते मर जाओगे, तुम्हें कोई हर्फ समझ में नहीं आएगा। इस तरह तुम कुरान पढ़ते रहो, लेकिन अगर आपने मुझे कुरान से अलग किया तो मरते मरते मर जाओगे, कुरान समझ में नहीं यही सवाल मेरे मौला से किसी ने पूछा था कि मौला ये हर फिक्र है अल्लाह के की दावा है तो अल्लाह रब्बिल वला यासिन इल्ला फी किताबुम मुबीन, इस कुरान में खुद और दर का जिक्र है, तो इसमें तो अंबिया के नाम भी नहीं, इसमें तो कुरान की तरतीब भी नहीं है, नमाज की तरतीब भी नहीं है। मौला ने फरमाया सब कुछ है लेकिन तुम्हें देखने में नहीं आता। भगवान से बात करो, आगे चलो, सब कुछ है। अब मौला ने मिसाल कैसे दी, ये नीम का दरख्त होता है ना, उसमें क्या होती है, क्या उसको उर्दू में कहते हैं, निमूली या निम्भूली। निम्भूली, मौला ने निम्भूली को हाथ पर रखा और कहा था ये बताओ ये क्या है, कहा था ये निम्भूली है, कहा ये निम्भूली नहीं, ये पूरा नीम का दरख्त है। समझा चाह रहा हूँ, मौला ने फरमाया ये निम्भूली नहीं, ये पूरा नीम का दरख्त है जो मेरी हथेली पर है, लेकिन ये नीम की दरख्त का नुक्ता है। आपने फरमाया इसमें शाखें भी है, इसमें पत्ते भी है, लेकिन आपको देखने में नहीं आएगी, देखने में तब आएगी जब इस नुक्ते को तुराब के दामन में दो। देखने में तब आएगी जब इसको तुराब के दामन में दो। जैसे ही निमोली तुराब के दामन में आई या दरख्त बढ़ने लगा, उसमें शाखें भी नजर आए, पत्ते भी नजर आए, सब कुछ नजर आया। मौला ने फरमाया इस तरह कुरान है, इस तरह कुरान है। जब तुमने निम्भूली को तुराब के दामन में दिया तो तुम्हें पूरा दरख्त नजर आया। इस तरह मैं हूँ कुरान का नुक्ता, जब कुरान के नुक्ते को अबू तुराब के दामन में जब तुम कुरान के नुक्ते को कुरान के नुक्ते को अबू तुराब के दामन में दोगे तो फिर तुम्हें कुरान देखने में आएगा, फिर तुम्हें नमाज भी समझ में आएगा। लेकिन जब तक कुरान के नुक्ते को अबू तुराब के दामन में नहीं दोगे, कुरान तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आइए कमला तकरीर शुरू कर रहा हूँ जहाँ से मैंने कल खत्म की थी। मैंने क्या कहा था, ये कुरान जो है, ये कुरान मैंने कितनी आयतें पढ़ी थी, 40 पढ़ी थी, लेकिन तो 3 अल्फाज ऐसे है, मुनफरद अल्फाज है कुरान के लिए। ये कुरान अजीम है, ये कुरान करीब है, ये कुरान मजीद है। से बात करो, ये कुरान अजीम है, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरान अल अज़ीम। ये कुरान अजीम है, ये कुरान अजीम है। और अल्लाह ने सूरत अल-वाक़िया में साफ फरमाया इन्नहु लकुरआनुन करीम, ये कुरान करीम है।
सूरत बुरूज में क्या फरमाया, पढ़ो कुरान मजीद फी लौहे महफूज। ये कुरान मजीद है, अजीम, मजीद, करीम। अजीम माने तमाम अजमतों का मालिक है, मजीद माने तमाम अजमतों पर मुहीत है, करीम माने इज्जत वाला है। अब आइए सुबह मैं हैरान हूँ, आइए फिर देखते हैं कुरान हकीम की तरफ। यही 3 अल्फाज कुरान में फिर इस्तेमाल हुए। जहाँ जहाँ आवाज आ रही है, सारे पढ़े लिखे हजरात मौजूद है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ये 3 अल्फाज फिर इस्तेमाल हुए कुरान हकीम में। सूरत तौबा में साथ हुआ, ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये अर्श अजीम है, कुरान भी अजीम, अर्श भी अजीम। मैं कहता रहा कुरान भी अजीम, अर्श भी अजीम। फिर अल्लाह ने साथ में सूरत अल-मोमिनून में ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। ये अर्श करीम है, कुरान करीम, अर्श करीम, कुरान अजीम, अर्श अजीम। और फिर अल्लाह ने सूरत अल-बुरूज में इरशाद फरमाया, वहुवल गफूरुल वदूद जुल अर्शिल मजीद। ये अर्श मजीद है, अर्श मजीद, कुरान मजीद। आइए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सादातों, गैर सादातों, मेरे मुसलमान भाई, ये क्या फलसफा है। कुरान मजीद है, अर्श मजीद है, कुरान करीम है, अर्श करीम है, कुरान अजीम है, अर्श अजीम है। अब जो कुरान वो ये, अब जो ये वो कुरान। अभी मुझे पता चला अर्श भी अजीम, क्योंकि तमाम अजमतें अर्श के नीचे, तमाम अजमतें अर्श के नीचे। अर्श करीम है, इज्जत वाला है, अर्श मजीद है, क्योंकि तमाम अजमतों पर मुहीत है, तमाम अजमतों पर मुहीत है। आइए जो मैं कहना चाहता हूँ, अब मुझे पता चला लोग कहते हैं और बड़ी बातें करते हैं कि रसूल काम कौशल पर गया था, यानी उनकी नजर में ये कोई रसूल की बड़ी फजीलत है। अरे बेवकूफ हो, रसूल का घर था, अगर कोई घर जाता है तो ये फजीलत है क्या? रसूल अपने घर गए थे, घर गए थे, लेकिन तुम्हें बताने के लिए कि मैं क्यों गया हूँ। अब कुरान करीम, अर्श करीम। अब ईमान से मुसलमान बताए कि ये रसूल हकीकी कुरान, हकीकी वजूद कुरान का रसूल है या कोई और है। हकीकी वजूद जो है कुरान का, वो तो रसूल का वजूद है ना। हकीकी कुरान रसूल का वजूद है, हकीकी कुरान है रसूल का वजूद। अब रसूल गया काब कौसैन पर, अर्श पर गया, जूती समय, वो भी अजीम, ये भी अजीम, अजीम की जूतियां अजीम पर। समझा जा रहा हो, किनारा है नहीं। रसूल भी अजीम है, अर्श भी अजीम है, रसूल भी करीम है, अर्श भी करीम है, रसूल भी मजीद है, अर्श भी मजीद है। अब करीम की जूतियां करीम पर, अजीम की जूतियां अजीम पर, मजीद की जूतियां मजीद पर। तमाम अज़मतें रसूल के जूती के नीचे। तमाम अज़मतें रसूल
की जूती के नीचे। अरे जिसको बीवी अपना नहीं समझती वो भी मुल्ला कहता है मैं रसूल जैसा, तो रसूल की जूतियां उसके नीचे कायनात की अजमतें। रसूल जूती समेत इसीलिए गया था कि वो जो रसूल को अपने जैसा समझते हैं उनके मुंह पर जूती लगा कर कहा कि जब तुम मेरे जूती से जैसे नहीं तो फिर मेरे साथ जैसे कैसे। और रसूल की जूतियां, करीम की जूतियां करीम पर, अजीम की जूतियां अजीम पर, मजीद की जूतियां मजीद पर, करीम के पांव करीम पर। मैं कह रहा हूं करीम करीम के पांव करीम पर, अजीम के पांव अजीम पर, मजीद के पांव मजीद पर। रसूल ने कहा अब्दुल हकीम अभी कुरान भी करीम है, कुरान भी मजीद है, कुरान भी अजीम है। अब मेरे पांव है करीम पर, अजीम पर, मजीद पर। अब अगर कोई कुरान को समझने की कोशिश करे तो उनके दरवाजे पर जाए जिनके पांव मेरे तो नहीं है। समझ में आई गुफ्तगू मेरी? आई गुफ्तगू समझ में? ये है, हाँ ये वो मकाम है मेरे दोस्तों जो तुम्हें समझ में नहीं आया। रसूल और आले रसूल कि रसूल की अजमत क्या है। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्ग, तकरीर मेरी शुरू हो गई, तकरीर मेरी शुरू हो गई है, पूरी समझ चाह रहा हूँ। तकरीर मेरी शुरू हो गई है। ये मैंने अमर पैमाने को लेकर चल रहा हूँ, अमर पैमाने को लेकर चला हूँ। का अमर की माने क्या है? अमर की माने क्या है? अमर की माने है नफ्स, अमर की माने है नफ्स, अमर की माने है लाश, अमर की माने है जन्नत, अमर की माने है नफ्स। अब उलुल अम्र वो ही होगा जिसका नफ्स पर इक़्तिदार हो। बड़ा था करीब। अब उलुल अम्र वो ही होगा जिसका नफ्स पर इक़्तिदार हो। जब सोए तो नफ्सुल्लाह बनकर सो। जब सोए नारा हैदरी, जब सोए तो नफ्सुल्लाह बनकर सोए, जब सोए तो नफ्सुल्लाह बनकर सोए। और हाँ मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, जब शब हिजरत में बिस्तर रसूल पर सोए, क्या उम्र थी रबी की? 23 बरस। रसूल की उम्र क्या थी? 53 बरस। शब हिजरत में अरे जिसका नफ्स पर इक़्तिदार नहीं है वो उलुल अम्र कहाँ है? नफ्स पर इक़्तिदार हो, नफ्स पर। बड़ा जुमला है, इसको सोचना जाकर। नफ्स पर जिसका इक़्तिदार हो वो है नफ्सुल्लाह, वो है नफ्सुल्लाह। और अल्लाह को कहना पड़ा वमन्नास मई यशरी नफ्स मर्दातिल्लाह। अजीब लफ्ज़ है। अल्लाह ने फरमाया एक इंसानों में से एक है, एक है, 2 नहीं 3 नहीं, मन वाहिद, यशरी फैल वाहिद, नफ्स वाहिद। अब अब्दुल हकीम कहाँ जाए? अल्लाह ने फरमाया एक नहीं, एक नहीं, नफ्स बेचा और मेरी तमाम रज़ाएं खरीद ली। समझा चाह रहा हूँ, नफ्स एक बेचा और तमाम रज़ाएं खरीद ली, तमाम रज़ाएं खरीद ली।
یہ ڈائی بیس نہیں، یہ قرآن حقیقت کا نام ہے. قرآن پر ایمان لے کر آؤ تو قرآن پر ایمان لینے کی معنی کیا ہے؟ اٹھایا اور چھوا نہیں. قرآن پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی حقیقت کو مان. جو قرآن میں حقیقتیں ہیں ان کو مانو. اب علی کی عمر ہے 23 برس اور رسول کی عمر ہے 53 برس اور دیواریں اتنی بلند بھی نہیں تھی. تم نے ایک جملہ کہا کہ سب سے چھوٹا قد علی کا تھا، چھوٹا قد علی کا تھا. اب یہ ہے بچہ 23 برس کا، رسول کی عمر ہے 53 برس. لیکن کسی ایک پھٹی ہوئی تاریخ میں دکھا کہ کسی مشرک نے کہا ہو کہ یہ بچہ سو رہا ہے. سب نے کہا کہ رسول سو رہا ہے. ارے ان مشرکین کو یہ قد نظر نہیں آیا. یہ 14ویں اور 15ویں صدی والوں کو علی کا قد چھوٹا کیسے نظر آیا؟ یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی. اور تمہاری تاریخوں نے لکھا ایک سب سے بڑا قافیہ شناس، یعنی اتنا قافیہ شناس تھا کہ کسی غیر کوئی آتا تھا تو اس کے پاؤں دیکھ کر کہتا تھا کہ یا رسول اللہ آج کوئی ہمارے علاقے میں خیر آیا ہے. لیکن وہ بھی جب آیا تو علی چادر میں تھے. پتا چلا کہ یہ چادر کا معجزہ ہے کہ جو بھی چادر میں آتا ہے وہ رسول نظر آتا ہے. جملہ میں نے کر دیا یہ کوئی چادر کا معجزہ ہے. یہ کوئی چادر کا معجزہ ہے کہ جو بھی چادر میں آتا ہے وہ رسول نظر آتا ہے. رسول ساری رات میں نے اتنا بڑا قافیہ شناس اور جب آیا تو سلام کیا، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ. اس نے کہا تھا، میں نے نہیں کہا تھا. تم کہتے ہو کہ شیعہ کافر ہیں، علی کو بڑھا دیتے ہیں. ارے ہم تو کہتے ہیں جو ایک مرتبہ بھی علی کو نبی مانے وہ کافر ہے. نام کے حوالے کر دیا علی، میں نے آپ کے حوالے جملہ کر دیا. اس کو نظر علی سچا نہیں آیا. بات میرے دوست، اور یہ ابھی جو میں جملہ کر رہا ہوں، ابھی جو میں جملہ کر رہا ہوں ابھی، یہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا 2 جلد میں. علی سوئے علی سوئے اور رسول نے بار بار کہا تھا کہ آج خطرے کی رات ہے. لیکن میرے مولا علی ایمان سے بتاؤ ہم کتنے ہی رات پر جاگنے کے عادی ہوں، یا ہم 9 بجے سو جائیں لیکن اگر کوئی بچہ بیمار ہے ساری رات جاگیں گے. اور پھر ڈاکو کا خطرہ ہو جس طرح فلم میں ہوتا ہے پھر تو ساری رات نیند نہیں آتی. تو میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ سی نیند مجھے اسی رات آئی، ایسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی، ایسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی. تو کسی نے کہا مولا کیوں؟ کسی نے کہا مولا کیوں؟ کہا مجھے رسول پر یقین ہے. کہا مجھے رسول پر یقین تھا. کہا مولا کیسے؟ کہا چلنے سے پہلے مجھے کہہ کر گئے تھے کہ یا علی کل امانتیں دے کر پھر آنا. یا علی کل امانتیں دے کر پھر آنا، یا علی کل امانتیں دے کر پھر آنا. رسول کی ذات پر یقین تھا کیونکہ
और चलते वक्त रसूल ने मुझे कहा था कि अली कर अमानतें देकर फिर आना, तो मुझे यकीन होगा कि जब जिंदा होगा तब तो दूंगा, जब जिंदा होगा तब तो अमानतें दूंगा। सो गए अली, यह सोने वाला सो गए। और इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने लिखा कि अल्लाह ने इसराफील को और जबरील को भाई बनाया और कहा है कोई तुम में, है कोई तुम में, है कोई तुम में जो अपनी बड़ी जिंदगी का कुछ हिस्सा, जिसकी जिंदगी बड़ी है, दूसरे को दे। कहा अल्लाह ने तो हमें इबादत के लिए बनाया, इसलिए थोड़ी बनाया है। ऐसे खाना था, ज्यादा ने कहा जाओ मेरे अली को देखो, मेरे अली को देखो। दोनों आए, एक तरफ मीकाईल, दूसरे तरफ जबरील। आज मीकाईल कह रहा है कि जबरील मैं तुमसे बेहतर, जबरील कह रहा है मीकाईल मैं तुमसे बेहतर। जबरील जो था वो खड़ा था अली के सरहाने की तरफ और मीकाईल खड़ा था पांव की तरफ। तो मीकाईल ने कहा जबरील आज मैं तुमसे बेहतर हूँ। कहा कैसे? कहा मैं अली की पांव की तरफ खड़ा हूँ और पांव वो हैं जो कभी मारे नबूवत पर और कभी रसूल के सर पर। तो जबरील ने कहा नहीं, मैं अली के चेहरे की तरफ खड़ा हूँ और चेहरा वो है जिसका देखना इबादत, जिसका देखना इबादत है, जिसका देखना इबादत। अब मेरे दोस्तों पहले तो कुरान की तरफ चले। क्या अल्लाह ने जबरील ला यस्बिकूनहु बिलकौल, अल्लाह ने बोला जब जबरील बात करे सूरत अंबिया में तो ये जबरील बात नहीं करता, मैं करता हूँ। जबरील बात करे तो ये जबरील बात नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूं। जब जबरील बात करे तो ये जबरील की बात नहीं है, ये मेरी बात है। और जबरील ने क्या कहा? इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने लिखा कि एक आस्ता आस्ता कहा बखन 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 लका यब्न अबी तालिबिन मम मिसलुका मम मिसलुका मम मिसलुका बखन बखन लका यब्न अबी तालिबिन मम मिसलुका मुबारक हो, मुबारक हो ए अबू तालिब के बेटे, तुम तो बे मिसल हो। तवज्जो नौजवानों तमाशा आ रहा हो। बखन बखन लका यब्न अबी तालिबिन मम मिसलुका यब्न अबी तालिबिन युबाहिल्लाहु कल मलाइका, मुबारक हो, मुबारक हो ए अबू तालिब के बेटे, तुम्हारा मिसल कौन हो सकता है? अल्लाह तुम्हारी जात पर मलाइकों में फख्र कर रहा। अल्लाह तुम्हारी जात पर मलाइकों में जहाँ जहाँ आवाज आ रही है, अल्लाह तुम्हारी जात पर मलाइकों में फख्र कर रहा है। कैसे कि मलाइकों को कह रहा है या मलाइकती मम मिसली, ए मलाइको है कोई मेरे मिसल, यानी अल्लाह मलाइकों को कह रहा है। देखो फिर जुमले मैं नहीं समझा सका। जबरील ने क्या कहा? बखन बखन लफा यब्न अबी तालिबिन मम मिसलुका यब्न अबी तालिबिन युबाहिल्लाहु कल मलाइका, मुबारक हो, मुबारक हो ए अबू तालिब के बेटे, तुम्हारा मिसाल कौन हो सकता है? अल्लाह तुम्हारी जात पर मलाइकों में फख्र कर रहा है। और मलाइकों को क्या कह रहा है अल्लाह? या मलाइकती मम मिसली, ए मलाइका है कोई मेरी मिसल, है कोई मेरी मिसल, है कोई मेरी मिसल। कितना बड़ा जुमला है कोई मेरी मिसल। ये इतने इतने करोड़ हाथ गुजर गए, ये भी मैंने कह दिया आपको समझाने के लिए। खुदा जाने कब से अल्लाह ने मलाइकों को पैदा किया, कभी ऐसा जुमला नहीं कहा। आज कह रहा है मलाइका है कोई मेरे मिसल। मलाइका ने कहा या अल्लाह हम तो हमेशा आपको बेमिसल समझते हैं, हमेशा
ہمیشہ آپ کو بے مثل سمجھتے ہیں، آپ تو ہیں ہی بے مثل. کہا پہلے دعویٰ کیا تھا، آج میں تمہیں دلیل دے رہا ہوں کہ من مثلی من خلق علی ابن ابی طالب، میں بے مثال اسی ہوں کہ میں نے علی جیسی ذات کو بے مثل بنایا. ہے نہیں. جملہ کر رہا ہوں، جہاں جہاں آواز آ رہی ہے، جہاں جہاں آواز آ رہی ہے، جہاں جہاں آواز آ رہی ہے. میں کہتا ہوں پہلے اگر جبرائیل کو مبارک دینی تھی تو علی کے کئی لقب تھے. نبس اللہ کا کر پکارتے، حیدر کرار کا کر پکارتے. یہ تو کہا کہ مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، اے ابو طالب کے بیٹے. تو آواز آئی ابو طالب کے بیٹے. میں نے اسی لیے کہا ہے کہ یہ بستر پر سونے کی عادت ابو طالب نے تو ڈالی تھی. یہ بستر پر سونے کی عادت نعرہ حیدری، یہ بستر پر سونے کی عادت ابو طالب نے تو ڈالی تھی. اور ساری رات ملائکہ آتے رہے. جاؤ میرے علی کو کہو کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا چاہیے. جنت چاہیے، جنت چاہیے. علی کی آواز آئی، جاؤ اللہ کو کہو کہ جنت میرے 3 روٹیوں کی قیمت ہے، جنت میرے 3 روٹیوں کی قیمت ہے. اور پھر گئے. یا اللہ علی تو یہ کرا تھا، جاؤ علی کو کہو کہ ولایت چاہیے. جب آیا تو علی نے کہا جاؤ اللہ کو کہو کہ ولایت تو میرے انگوٹھی کی قیمت ہے. خبرا تو نہیں ہے میرے نوجوانوں. اور ایک عجیب جملہ لکھا، ایک عجیب جملہ، عجیب جملہ کا آخر میں جبرائیل آیا اور اللہ کو کہا تو اللہ نے کہا جاؤ جا کر علی کو کہو کہ جو تمہاری مرضی. جب کہا نا کہ جو تمہاری مرضی وہ دے دوں، اور جبرائیل نے یہ کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہاری مرضی. یا علی کی آواز ہے جاؤ جا کر کہو اللہ کو اريد مرضاتک، یا اللہ مجھے چاہیے آپ کی مرضی. پھر آپ نے میری مرضی پوچھی ہے، نعرہ حیدری. پھر آپ نے میری مرضیاں پوچھی ہے تو مجھے چاہیے بھی آپ کی مرضیاں. سمجھو، مجھے چاہیے آپ کی مرضیاں. اور اس سودے کی ایگریمنٹ ہو گئی. اور قرآن میں اللہ نے اس ایگریمنٹ کو نازل کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اب یہاں مسلمان بھائی بتائیں کہ یہ ایسے ہی اللہ نے کہا، اور اگر ہے تو پھر معاف کرو. اللہ پر واجب ہے کہ اپنے وعدے کو پورا کرے. خبرا تو نہیں ہے. اللہ پر واجب ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے. اللہ پر واجب ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے. ایمان سے بتاؤ، ایمان سے بتاؤ. میں مثال دینا چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں. کامران بھائی نے یہاں پلاٹ لیا، پلاٹ لیا. کامران بھائی نے پلاٹ لیا. اور یہ پلاٹ لیا کامران بھائی نے. پلاٹ کامران بھائی کا ہے. کامران بھائی نے پلاٹ لیا اور پلاٹ 50 لاکھ میں پلاٹ لے لیا. 50 لاکھ میں پلاٹ لے لیا. 5 بجے جو سودا ہوا تھا، جب پلاٹ لے لیا، زیدی بھائی سے پلاٹ لے لیا، انیس بھائی سے پلاٹ لے لیا 50 لاکھ میں. 5 بجے ایگریمنٹ ہوئی. 5 بجے کے بعد یہ پلاٹ کامران بھائی کا ہے. 5 بجے سے پہلے، 5 بجے سے پہلے یہ پلاٹ انیس بھائی کا تھا.
انیس بھائی کا تھا. اب ایک آدمی آیا آن کے کامران بھائی کو کہا کہ کامران بھائی مجھے 50 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. 6 بجے آدمی آیا, 6 بجے آیا, مجھے 50 لاکھ کی ضرورت ہے. کامران بھائی نے کہا اگر 5 بجے سے پہلے آتے تو میرے پاس تھے, میں آپ کو دے دیتا. اور میں نے 50 لاکھ روپے دے دیے ہیں انیس بھائی کو. اگر آپ کے اسی سے تعلقات ہیں اگر آپ کے اسی سے تعلقات ہیں تو انیس بھائی کے پاس جاؤ. پھر 6 بجے اتفاقاً ایک آدمی آ گیا انیس بھائی کے پاس کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا جو پلاٹ ہے نا اسی پر کروں. انیس بھائی نے کہا بھائی میں مجبور ہوں, اگر 5 بجے سے پہلے آتے تو میں دیتا, اور میں نے پلاٹ دے دیا ہے کامران بھائی کو. اگر آپ کے کامران بھائی سے تعلقات ہیں تو اسی کے پاس جاؤ. ارے میرے دوستوں, اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے جنت چاہیے نعرہ حیدری, وہ اللہ بھی عادل ہے. اللہ بھی کہتا کہ اگر ہجرت سے پہلے آتے تو میں آپ کو جنت دے دیتا, اور میں نے جنت دے دی ہے علی کو. اگر آپ کے 6 سال کا علی سے نفس پر اقتدار ہے. اب علی نہ رہے, نفس اللہ بن گئے. اور یہ واقعہ تھا مکے میں. علی ابھی ہے نفس اللہ, اب علی ہے نفس اللہ. اگر کسی کو بیعت لینی تھی علی سے تو شب ہجرت سے پہلے لیتے. اگر کسی کو علی سے بیعت لینی تھی تو شب ہجرت سے پہلے لیتے. لیکن اگر کوئی بعد میں آیا ہے تو علی نے کہا ہوگا اب میں نہیں, اب میرا نفس ہے نفس اللہ. اگر تمہیں بیعت لینی ہے تو جاؤ اللہ سے لو, جاؤ اللہ نعرہ حیدری. پوری توجہ چاہ رہا ہوں اور امر کی معنی جلدی کر رہا ہوں تاکہ کل تو مجھے بہت کچھ ابھی تو آپ کو بہت آگے لے کے چلنا ہے میرے دوستوں, جہاں نتیجہ نکلے گا. اب جنت امر ہے, قیامت امر ہے. جنت امر ہے, قیامت امر ہے. اب اول امر وہی ہوگا جس کا جنت پر اقتدار ہو, قیامت پر اقتدار ہو. کیونکہ قیامت میں اللہ نہیں آئے گا, معاف کرنا. وہ جو آئے اور جائے وہ اللہ نہیں ہے. وہ جو آئے اور جائے وہ اللہ نہیں ہے. اللہ آتا جاتا نہیں. اب آئیے قرآن کی طرف چلے کہ جنت میں کون آئیں گے. قیامت پر اقتدار ہو, جنت پر اقتدار ہو, نفس پر اقتدار ہو. پتا تو نہیں ہے, جملہ کہہ رہا ہوں جہاز نتیجے کو میں ختم کروں گا. جنت پر اقتدار ہو, قیامت پر اقتدار ہو. آئیے قرآن حکیم کی طرف چلتے ہیں. سورۃ انبیاء کی آخری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون. اللہ نے فرمایا کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو میں نے ہر نیکی
ان کے نام پر لکھ دی ہے. ہر نیکی میں نے ان کے نام لکھ دی ہے. اولئک العابدون، اور ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا. جہنم سے دور رکھا جائے گا. ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا. لا یسمعون حسیسہا وہم فی مشتہت انفسہم خالدون. اتنے دور رکھے جائیں گے کہ وہ جہنم کی آواز بھی نہیں سنیں گے، اور جو وہ چاہیں گے کریں گے. جو چاہیں گے کریں گے. بڑا جملہ تھا، اتنا بڑا جملہ تھا. ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا. اتنا دور رکھا جائے گا کہ وہ جہنم کی آواز بھی سن نہیں سکیں گے. اللہ نے دنیا میں ان کو ہر نجاست سے دور رکھا، اور قیامت میں جہنم سے دور رکھا. اب آئیے آگے والی آیت. لا یحزنہم الفزع الاکبر. ان پر کوئی خوف نہ ہوگا. حالانکہ وہ خوف کا دن ہوگا، لیکن ان پر نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. وتتلقاہم الملائکہ، اور ملائکہ ان کی طرف آئیں گے کہ قیامت میں چلو، تمہارے بغیر قیامت نہیں ہو رہی، چلو چلو. بڑا جملہ ہے. ایسے پھنسے کہ قیامت تک جواب نہیں دے سکے. ملائکہ آئیں گے ان کے پاس، ملائکہ آئیں گے کہ چلو تمہارے بغیر قیامت نہیں ہو رہی ہے، چلو میدان حشر میں. اور جو میدان حشر میں آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ وتتلقاہم الملائکہ، ملائکہ ان کا استقبال کریں گے اور کیا کہیں گے؟ ھذا یومکم الذی، آج دن کے مالک تم ہو. میرے نوجوان سے زیادہ میں چاہتا ہوں، اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کر سکتا. ھذا یومکم الذی، آج دن کے مالک تم ہو. اگر یہاں آیت ختم ہو جاتی تو پھر بھی مسلمان کہتے کہ وہ اللہ آیا ہے، وہ اللہ آگے بڑھا. ملائکہ کہیں گے ھذا یومکم الذی، آج دن کے مالک تم ہو. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جو دنیا میں میں کہوں گا وہ تم کرو گے، اور جو قیامت میں تم کرو گے وہ میں کروں گا. گھبرا تو نہیں ہے. جنت پر استدار ہے، قیامت پر. قیامت میں اللہ نہیں آئے گا. قیامت میں یہی ہستیاں آئیں گی، یہی ہستیاں آئیں گی. اسی کو کہتے ہیں مشیت، اسی کو کہتے ہیں مشیت، اسی کو کہتے ہیں. بھائی گھبرا تو نہیں گے؟ گھبرائے نہیں. پھر قرآن کی طرف آ رہا ہوں. اسی کو کہتے ہیں مشیت. الشیء من کن وکن من امر وامر من لا شیء ولا شیء من مشیت ونحن مشیت اللہ. شے بنی ہے کن سے، کن بنا ہے امر سے، امر بنا ہے لا شے سے، لا شے بنی ہے مشیت سے، اور ہم ہیں مشیت اللہ. لیکن گھبرا رہے سمجھنا چاہ رہا ہوں. اور ہم ہیں مشیت اللہ، ہم ہیں اللہ کی مشیت، ہم ہیں اللہ کی مشیت، ہم ہیں اللہ کی مشیت. یہ میں کل آپ کو سسپینس میں رکھنا چاہتا ہوں کہ کل سوچ کرانا، پھر پڑھوں گا. سوچ کرانا، آج میں اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، کل سمجھ کرانا، پھر پھر ہو کرانا کہ ہمیں اللہ کی مشیت سننی ہے.
جھگڑا تو نہیں ہے میرے دوستوں. قیامت پر یقین ہو, قیامت پر یقین ہو. اور امر کی معنی ہے عذاب, جو خود بھی عذاب سے محفوظ رہے اور اپنی کو بھی عذاب سے بچائے. جتنے امام ہیں کسی ایک کا قول مسلمان مجھے بتائیں کہ کسی نے کہا ہو کہ ہمارے دروازے پر آؤ تو ہم تمہیں جنت دیں گے. میں مقام سوچتے جنت چاہیے نا, تو جب ایک وعدہ کرتا ہے کہ آؤ میرے دروازے پر کہ میں تمہیں جنت دوں, تو کسی کو دکھاؤ. ارے اگر ایسے ہوتا تو پھر کیوں کہتا اپنے غلام کو کہ جاؤ امام حسن سے لکھوا کر لے کر آؤ. گھبرائے نہیں میرے دوستوں, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اس بات کی دلیل ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے اس کا جنت پر اقتدار نہیں ہے, اس کا قیامت پر اقتدار نہیں ہے. اور آئیے ایک بڑی بات یہاں آج میں کر رہا ہوں اور پوری توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستوں, میرے بزرگوں, جو بڑی بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں, لیکن ٹائم لگے گا. بڑی بات کراؤں, بڑی بات میں نے ذہن میں سوچا تھا کہ آپ کے ذہنوں کو تیار کر کے میں آگے چلوں. اب میں دیکھا جہاں جہاں ہوا اپنے پرائے سارے سنے, کیونکہ بڑی بات میں جب آپ کو میں یہاں لے کر آیا ہوں تب میں بڑی بات کر رہا ہوں. اور میرے یہ جو 4 تقریریں میری پچھلی ہے آج اسی کا نتیجہ نکال رہا ہوں تاکہ کل میں آگے چلوں. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, پوری توجہ. اور ابھی جس روایت کو میں نقل کر رہا ہوں, میں پڑھ رہا ہوں, اس کو شیخ صدوق علیہ رحمت نے التوحید میں لکھا. اور 14ویں اور 15ویں صدی کے ایک مؤرخ نے بھی اس کو اپنی کتاب میں جگہ دی, لیکن سمجھا نہ سکے. ایک لائن بھی اس کے بارے میں نہیں لکھی. آپ کو نہیں ہے سمجھ جاتا رہا ہوں. میں نے عرض کیا میرے دوستوں کے لیے پہلے 4 دن تقریر کی ہے, اس کا نتیجہ نکال کر پھر آگے چلوں گا. ایسے نہیں اس پر ہی ختم کروں گا ایسا نتیجہ, آگے چلوں گا, آگے چلوں گا. قبلہ شہزادہ عبدالعظیم بن عبداللہ حسنی. تو نہیں میرے دوستوں, شہزادہ پھر سنو, کیونکہ ایسی باتیں پہلے تو وہ کتابیں ہی نہیں ہے کسی کے پاس لائبریری میں جو دیکھ سکے. شہزادہ عبدالعظیم بن عبداللہ حسن امام نقی علیہ السلام کی خدمت محسوس کرے. انہیں میرے بزرگوں کے لیے خاص ہے, بزرگوں کے لیے خاص ہے. یعنی عقیدہ سنیں جس پر میں نے یہ محنت کی ہے. شہزادہ عبدالعظیم بن عبداللہ حسن فرماتے ہیں, دخلت علی سیدی علی ابن محمد ابن علی, میں امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. توجہ, غور سے سنیں, غور سے سنیں میرے بچوں, بڑے بزرگوں. میں سید ہے شہزادہ عبدالعظیم جس کی زیارت ہے, جو باب الحوائج ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میں امام نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. فلما بصرنی, جب اس نے مجھے دیکھا, جب اس کی نگاہ مجھ پر پڑی, فقال مرحبا بک یا ابا القاسم انک ولینا حقا. تو امام نے مجھے کہا, مرحبا, سلام ہو تم پر, تم ہمارے حقیقی موالی ہو, تم ہمارے حقیقی موالی ہو. فقال, شہزادہ فرماتے ہیں, فقلت, میں نے فرمایا, ابن رسول اللہ انی اريد ان اعرض عليك دين فان كان مرضيا حبست علیہ.
حتی القاہ عز وجل. تو میں نے کہا اے رسول کے بیٹے، شہزادہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے رسول کے بیٹے، میں اسی ارادے سے آیا ہوں کہ میں کچھ دین کے عقیدے آپ کے پاس عرض کرنے کے لیے آیا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر وہ صحیح نکلے تو میں اس پر ثابت قدم رہوں. میں عقیدہ بتانے کے لیے آیا ہوں، آپ میرے عقیدے سنیں، اگر وہ صحیح ہے تو میں مرتے دم تک اس پر ثابت قدم رہوں. فقال ہاتھ یا ابو القاسم، تو امام نے فرمایا اے ابو القاسم، اے شہزادہ عبدالعزیز، وہ عقیدہ پیش کرو، وہ عقیدہ پیش کرو. فقلت انی اقول ان اللہ عز وجل واحد لیس کمثلہ شیء. تو میں نے کہا کہ اللہ کے بارے میں غور سے سنو، غور سے سنو. تو میں نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ واحد اور یکتا ہے، اس کے وہ کسی کے مثل نہیں، وہ بے مثل ہے، وہ بے مثل ہے. ہوا انہ لیس بجسم ولا صورت ولا ارض ولا جوہر. کہا کہ میں نے اس کو کہا مولا کو، تب سے امام کو فرمایا مولا میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جسم سے پاک ہے، صورت سے پاک ہے، عرض سے پاک ہے، جوہر سے پاک ہے. بل ہوا مجسم الاجسام، لیکن وہ اللہ جسم کو بنانے والا ہے، وہ جسم کو بنانے والا ہے. وہ مصور الصور، اور اللہ صورتوں کا خالق ہے. خالق الخیرات والجواہر، اور اللہ ارض اور جواہر کا خالق ہے. وہ رب کل شیء، اور وہ ہر شے کا رب ہے. وہ مالک ہوں، اس کا مالک ہے. وہ جاعل ہوں، اس کو بنانے والا ہے. وہ محدث ہوں، اور اس کو وجود میں لانے والا ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ فَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور میں نے کہا کہ مولا میرا رسول کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کا عبد خاص ہے، اس کا رسول ہے، وہ خاتم النبیین ہے، اور قیامت تک اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک اس کے بارے میں کوئی نبی نہیں آئے گا. وَإِنِّي أَقُولُ إِنَّ الْخَلِيفَةَ وَوَلِيَّ الْأَمْرِ. دیکھیں میرے دوستوں، مجھے اس منبر کی قسم ہے، یہ جو میرا موضوع ہے یہ پہلی مرتبہ یہاں پڑا. میں کبھی بھی اپنے ایک موضوع کو ہر جگہ پر ریپیٹ نہیں کرتا. جو میں نے حیدرآباد میں پڑھا وہ کراچی میں نہیں پڑھا، جو کراچی میں پڑھا وہ لاہور میں نہیں پڑھا، اور جو میں نے پورے ملک میں پڑھا ہے وہ میں یہاں نہیں پڑھا. کیونکہ میری تقریر براہ راست ہو رہی ہے. اور فرمایا وَإِنِّي أَقُولُ إِنَّ الْخَلِيفَةَ وَلِيَّ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ امیر المومنین علی بن ابی طالب. اور کہا کہ رسول کے بعد میرا عقیدہ یہ ہے کہ علی خلیفہ بھی ہے اور تمام امر کا مالک بھی ہے. کے بات کرو تو میں چلا سنو تھوڑا سا کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے جس کو سارے پڑھے لکھے حضرات سمجھ سکیں گے. وَإِنِّي أَقُولُ إِنَّ الْخَلِيفَةَ وَلِيَّ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثُمَّ الْحَسَنُ ثُمَّ الْحُسَيْنُ ثم علی بن الحسین ثم محمد بن علی ثم جعفر بن محمد ثم موسیٰ بن جعفر ثم علی بن موسیٰ ثم محمد بن علی ثم انت یا مولائے. اور پھر کہا میرا علی کے بعد میرا خلیفہ ولی امر حسن ہے، پھر حسین ہے، پھر علی بن الحسین ہے، پھر امام محمد باقر ہے، پھر جعفر صادق ہے، پھر موسیٰ کاظم ہے، پھر علی رضا ہے، پھر محمد تقی ہے، اور اس کے بعد
میرے مولا اور ولی امر آپ ہیں. سمجھ جاتا ہے نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں لے نوجوانوں. اس کے بعد میرے ولی امر آپ ہیں. فقال علیہ السلام من بعدی الحسن ابن. تو کہا میرے مولا نے فرمایا اور میرے بعد میرا بیٹا حسن عسکری ہے. بڑا جملہ ہے, بڑا جملہ ہے, لیکن ابھی آپ سے داد نہیں مانگوں گا. پوری عبارت مجھے پڑھنے دو, وہ پوری عبارت مجھے پڑھنے دو. ومن بعدی الحسن ابنی, اور میرے بعد میرا بیٹا حسن عسکری ولی امر بھی ہے, خلیفہ بھی ہے. فکیف للناس بالخلف من بعدہ. کہا کیا حال ہوگا اس وقت ابوالقاسم انسانوں کا جب میرے بیٹے حسن عسکری کا 12واں خلیفہ آئے گا. جب میرے بیٹے حسن عسکری کا 12واں آئے گا, 12واں آئے گا. فقلت کیف ذاک یا مولا ہے. تو میں نے پوچھا مولا پھر اس وقت کیا ہوگا, اور پھر اس وقت کیا ہوگا. قال انه لا يرى شخصه ولا يحل ذکرہ باسمہ. تو کہا اس وقت حال یہ ہوگا کہ کوئی بھی شخص 12ویں کو دیکھے گا نہیں, اور اس کے ذکر کو بھی نام کے ساتھ کوئی ذکر نہ کرے گا. یعنی ہمیں منع ہے کہ اس کا نام نہ لو. ہمیں منع ہے کہ اس کا نام نہ لو, اس کا نام نہ لو. اب یہ دنیا چاہتی ہے کہ رسول کو علم غیب نہیں, اور صاحب لکھنے والے نے جو لکھا ہے اس کو کیسے پتا چلا کہ ہمارے تصویر کو یہ پتا ہے کہ میرے بعد فلاں خلیفہ, اس کے بعد فلاں خلیفہ. پھر حالات بھی بیان کیا حتی یخرج فیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملأت جورا وظلما. اور وہ زمین سے عدل اور انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی. یہ امام نے بتایا, یہ امام نے بتایا, امام نے بتایا. اب سنو. فقلت, اس کے بعد فرماتے ہیں شہزادہ فرماتے ہیں فقلت, اس کے بعد میں نے اپنے تسمے مولا کو کہا انی اقول, اور میرا یہ بھی عقیدہ ہے ان ولیہم ولی اللہ, ان کے دوست اللہ کے دوست ہیں. میں نے سب کا, میں نے کہا مولا میں سب کا اقرار کرتا ہوں, میں سارا کا اقرار کرتا ہوں. میں انی اقول, اور میرا یہ بھی عقیدہ ہے ان ولیہم ولی اللہ, ان کا دوست اللہ کا دوست ہے. وعدوہم عدو اللہ, اور ان کا دشمن اللہ کا دشمن ہے. اور طاعت اللہ, ان 12 کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. وہ معصیت اللہ, ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے, ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. میں انی اقول, اور میں نے کہا مولا میرا یہ بھی عقیدہ ہے ان المعراج حق, کہ رسول کا جسم کے ساتھ معراج میں جانا یہ حق ہے. رسول کا جسم کے ساتھ باتیں کرتے ہو, رسول کا جسم کے ساتھ معراج میں جانا حق ہے. وہ بس آلتا پھر قبر حقن, اور قبر میں سوالوں کا پوچھنا حق ہے. وہ ان الجنت حقن و نار حقن و صراط حقن و میزان حقن, جنت حق ہے, جہنم حق ہے, پرسرات حق ہے, میزان حق ہے. وَإِنَّ آتیت لا ریب فیہا, اور جنت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَقُولُ, اور میں یہ بھی چاہتا ہوں ان اللہ یبعث من فی القبور, اور اللہ قبروں سے پھر انسانوں کو زندہ کرے گا. وَإِنِّي أَقُولُ, اور میرا یہ بھی عقیدہ ہے, اور میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ان الفرائض الواجبہ
عقیدۃ الولایت، اور کہا میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ولایت کے بعد واجبات ہے، ولایت کے بعد دیکھو گھبرا گئے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. ولایت کے بعد واجبات ہے، ولایت کے بعد واجبات ہے. کہا میرا یہ عقیدہ ہے کہ ولایت کے بعد واجبات ہے. الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والجہاد والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. کہاں ولایت کے بعد نماز ہے، ولایت کے بعد زکات ہے، ولایت کے بعد روزہ ہے، ولایت کے بعد جہاد ہے، ولایت کے بعد امر بالمعروف ہے، ولایت کے بعد نہی عن المنکر ہے. فقال علی بن محمد یا ابا القاسم ھذا واللہ دین اللہ الذی ارتضی لعبادہ. تو امام نے فرمایا اے ابو القاسم، اے شہزادہ عبدالعزیز، خدا کی قسم یہی صحیح دین ہے، یہی صحیح دین ہے. گھبرائے نہیں نعرہ حیدری. اور میرے بزرگ کسی کی مجال نہیں کہ کوئی بیان کر سکے. فقال علی بن محمد یا ابا القاسم ھذا واللہ دین اللہ الذی ارتضی لعبادہ فاثبت علیہ ثبتک اللہ بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ. اے ابا القاسم، خدا کی قسم یہی اللہ کا صحیح دین ہے جس کو اس نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے. اس پر ثابت قدم رہنا اور اللہ تمہیں توفیق دے کہ جو تمہارا عقیدہ ہے وہ دنیا میں بھی رہے، آخرت میں بھی رہے. اب نماز ولایت کے بعد ہے، نہیں، نماز ولایت کے بعد ہے، نماز زکات ولایت کے بعد ہے، جنت ولایت کے بعد ہے. اگر تمہیں بغیر علی ولی اللہ کے جنت لینی تھی تو خبیر سے پہلے لیتے. زبان سے بات کرو. نعرہ حیدری. میں بھی سکا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اگر کسی کو بڑا ٹائم گزرے بزرگوں آج 2.25 گھنٹے ہو جائیں، گھبرائے نہیں، آپ کی محبت کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں. آج سب بیٹھے ہیں، 3 راتیں رہ گئی ہے اور کل جمعہ بھی ہے. سنو، اگر کسی کو بغیر علی ولی اللہ کے جنت لینی تھی تو خطیر سے پہلے لیتے یا خطیر سے پہلے مر جاتے. اب میں نے گمراہ کر دیا. نعرہ حیدری. گھبرا تو نہیں گئے نوجوانوں. اگر کسی کو بغیر علی ولی اللہ کہے جنت ملنی تھی تو یا خطیر سے پہلے یا خطیر سے پہلے مر جاتے. اگر خطیر کے بعد زندہ ہے تو تب تک علی ولی اللہ نہیں کہے گا یہ تمہاری نمازیں بیکار. کیونکہ نماز ولایت کے بعد نماز ولایت کے بعد، زکات ولایت کے بعد، حج ولایت کے بعد. نہیں ہے ایسی طرح بڑا. آج کو میں تمہیں نتیجہ دے رہا ہوں. میں نے دو آیتیں پڑھی تھی، ایک کا جواب ہے کہ سبحانت نہ رہ جائیں. میں نے کیا کہا تھا؟ کافر کی کیا نشانی ہے؟ جو اللہ میں اور رسولوں میں فرق ڈالے.
بڑا تو نہیں ہے، بڑا جملہ ہے، ظرف ہے، ظرف جو برداشت کرے گا، ظرف ہے جو برداشت کرے گا. اور میں نے کہا میں اس کی کتابوں کے حوالے بھی نہیں دینا چاہتا جو غیر معتبر. یہ ہمارے مفاتیح میں شیخ محمد عباس قمی نے لکھا کہ اس دعا کو رجل میں پڑھنا چاہیے. اور دعا کس کی ہے؟ امام زمانہ کی. درود پڑھے محمد علیہ توجہ. میں نے کیا کہ تمام مسلمان بھائی، خاص کر کے میرے وہ جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، یہ امام زمانہ کی دعا جو اس نے اپنے وکیل کبیر کے بیٹے ابو جعفر محمد بن شریف کو سکھائی تھی کہ مومنین کو کہنا کہ یہ رجل میں پڑھے. کیا ہے اس کا نام؟ ہے دعائے رجبیہ. دیکھ کرانا مفاتیح میں، دیکھ کرانا کیا دعا کے الفاظ ہے؟ اللہم انی اسألک بمعان، اللہم انی اسألک بمعان ما یدعوک بہ. یا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنے اسماء کی معنی کا. میں تو کہتا ہوں ابھی بھی سخت گفتگو ہوگی، اس سے گہری گفتگو ہوگی، لیکن آپ کے ذہنوں تک پہنچ سکے. یا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی اسماء کی معنی کا، اسماء کا نہیں، اسماء کی معنی کا، اسماء کی معنی کا واسطہ، مطلب کا واسطہ، اسماء کی معنی کا واسطہ. میں کیا کروں؟ رسول سے لے کر ہمارے چودھرے تک ہر ایک نے یہ نہیں کہا فنحن معانی ہو، ہم ہیں اللہ کے اسموں کی معنی. اور سوال سے بات کرو تو میں پوری دعا پڑھوں جو میرے قریب بیٹھے ہیں. ہم ہیں اللہ کے اسماؤں کی معنی. معنی کی مقصد ہے جس سے کوئی چیز ظاہر ہو، یعنی جب تک ہمیں نہ سمجھو گے اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا. سنو پھر کر دے کرانا. اللہم انی اسألک بمعانی ما یدعوک بہ. یا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنے اسماء کی معنی کا. اگر یہاں تک ہو جاتے کئی اعتراض کرتے، لیکن امام نے صاحب بتا دیا وہ معنی ہے کیا. کون ہے تمہارے اسماء کی معنی؟ ولایت الامر، وہ تیرے امر کے والی ہیں. ارے بھائی خطیب میں چاہتا ہی اسے ہوں جو اپنے موضوع سے نہ تھے. ادھر ادھر کی باتیں میں نہیں کرنا چاہتا. یا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی اسماء کی معنی کا. ولایت الامر، جو تیرے امر کے والی ہے، جو تیرے امر کے والی، جو ولی الامر ہے. سوال سے بات کرو جو میرے قریب بیٹھے ہو، جو تیرے امر کے والی ہے. کون ہے؟ المامون علی سرک، جو تیرے رازوں کے امین ہیں، جو تیرے رازوں کے امین ہیں. اب سنو ہمارے ائمہ کیا ہے. ہم بے وقوف نہیں، ہم بے وقوف نہیں. ہم نے جو ان کے دروازے پر ہم جو جھکے ہیں ایسے نہیں جھکے، دیکھ کر جھکے ہیں. جو کچھ مانگنا ہے ان کے دروازے سے مانگو. اللہ اللہم انی اسألک بمعانی جمی ما یدعوک بہ ولایت امرک. یا اللہ یہ جو تیرے اسماء کے معنی ہے یہ تمہارے امر کے والی ہے. المامون علی سرک، یہ تیرے رازوں کے امین ہیں. المستبشرون بامرک، وہ تیرے دین کو پھیلانے والے ہیں، شریعت کو پھیلانے والے ہیں، وہ تیرے امر کو پھیلانے والے ہیں. المعلنون الباصفون لقدرت کا، وہ تیری قدرت کی وصف بیان کرنے والے ہیں. کون جو ذات امر ہے، وہ ولی الامر ہے، وہ تیرے وصف کے قدرت کی وصف بیان کرنے والے ہیں. والمعلنون لعظمت کا، وہ تیرے عظمت کا اعلان کرنے والے ہیں.
وہ تیرے عظمت کا اعلان کرنے والے ہیں. اسألک بما نطق فیہ من مشیت کا, اور یا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی مشیت کا جو تیری مشیت نے ان کے بارے میں کہا. تجھے واسطہ ہے اس کا جو تیری مشیت نے ان کے بارے میں کہا. کیا کہا؟ فجعلتہم آیاتک, یا اللہ تو نے ان کو اپنی آیتیں قرار دیا. وارکانا لتوحید کا, تو نے ان کو اپنی توحید کا کھمبا قرار دیا, بنیاد قرار دیا. وہ مقامات کا, اور تو نے ان کے اپنے توحید کا مقام قرار دیا. مقام کیا سمجھے ہو؟ اتنی خاموشی ہے, اتنی خاموشی ہے, اتنی خاموشی ہے. فجعلتہم آیاتک وارکان لتوحید کا ومقامات کا, یا اللہ وہ تیری آیتیں ہیں, وہ تیری توحید کی بنیاد ہے. کون؟ ولی الامر, ولی الامر وہ تیری آیتیں ہیں, وہ تیری آیتیں ہیں, وہ تیری توحید کی بنیاد ہے, وہ تیرے مقام ہے. تیرے مقام, تیرے مقام, وہ تیرے مقام ہے, وہ تیرے مقام ہے. وہ مقامات کا التی لا تعطیل لہا فی کل مکان, اور یا اللہ آپ کا کوئی ایسا مکان نہیں ہے جہاں یہ 14 موجود نہ ہو. لائٹ چلی گئی تھی اس وقت تو بنے چلاتے تھے. نعرہ حیدری, توجہ چاہتا ہوں, توجہ چاہ رہا ہوں, توجہ نوجوانوں میری طرف سے. ہاں ابھی تو میں آگے نہیں بڑھا, یہ مدد سے کوئی مذاق ہے. عبد الحکیم پڑھ رہا ہے, اتنا سے میں پھر سنوں کب کہ عبد الحکیم کیا کر رہا. نعرہ حیدری, یہ تیری آیتیں ہے, یہ تیری آیتیں ہے, یہ تیری توحید کی بنیاد ہے, یہ تیرا مقام ہے, یہ تیرا مقام ہے. اور یا اللہ آپ کا کوئی ایسا مقام نہیں جہاں یہ 14 موجود نہ ہو. اب مجھے بتاؤ میرا مقام کیا ہے یہاں سے یہاں تک؟ اب یہ 14 ہے اللہ کا مقام. کچھ کہتے ہیں چندہ ہو, کچھ کہتے ہیں غیر ممالکی ایئر پر پڑھنے والے, کچھ کہتے ہیں وہ گورنمنٹ کو بھی پتا ہے, کچھ کہتے ہیں غیر کی ایئر پر پڑھنے والے کہ عبد الحکیم 14 کو پڑھاتے ہیں, 14 کو بڑھاتے ہیں. میں نہیں بڑھاتا, یہ امام زمانہ کی دعا ہے کہ یا اللہ یہ 14 آپ کا مقام ہے اور آپ کا کوئی ایسا مقام نہیں جہاں یہ 14 موجود نہ ہو. پہلے مجھے اللہ کے مقام کی حد بتاؤ, پہلے مجھے اللہ کے مقام کی حد بتاؤ تو پھر میں ان کی حد مقرر کروں. ارے جب اللہ کے مقام کی کوئی حد نہیں تو ان کے فضیلت کی بھی کوئی میں اپنی طرف سے کہتا ہوں, میں اپنی طرف سے کہتا ہوں. امام فرما رہے ہیں کہ اعلیٰ تیرے مقام ہے اور آپ کا کوئی ایسا مکان نہیں جہاں یہ 14 موجود نہ ہو. کیسے حاضر ناظر ہے؟ تو امام سے پوچھ, مجھے کیا بتا. ہمیں اپنا عقیدہ مضبوط کرنا ہے. عقیدہ غلط, عبادت غلط, عقیدہ غلط, عبادت غلط. کیوں؟ ہم شیطان سے بڑے عبادت گزار ہیں. ارے سب سے بڑا عبادت گزار تو شیطان تھا. لعنتی کیوں بنا؟ عقیدہ غلط, عقیدہ غلط. نعرہ حیدری. گھبرا تو نہیں ہے؟ گھبرا تو نہیں ہے؟ پوری دعا پڑھنے دو, پوری دعا پڑھنے دو. اللہ فی کل مکان, یا اللہ آپ کا ایسا کوئی مکان نہیں ہے
جہاں یہ 14 نہ ہو. یعرف کبھی ہاں من عرف، یا اللہ جس نے بھی آپ کو پہچانا ان 14 کے ذریعے. تو مجھے ڈسپلو تو نہ کرنے دو نا، مجھے ریپیٹ نہ کر. یا اللہ من یعرف کبھی ہاں من عرف، یا اللہ جس نے بھی آپ کو پہچانا ان 14 کے ذریعے، چاہے آدم ہو، چاہے ابراہیم ہو، چاہے نوح ہو، چاہے عیسیٰ ہو، چاہے موسیٰ ہو. جس نے بھی آپ کو پہچانا ان 14 کے ذریعے. اب آ رہے ہیں وہ الفاظ، لا فرق بینک و بینہا. یا اللہ آپ میں اور ان 14 میں کوئی فرق نہیں. اگر اتنی وضاحت نہ کرتا تو شاید آپ پھر مجھ سے کل سوال پوچھتے عبداللہ نے یہ کیا کہا. ہر سیمانے یہ ہے کہ ان کی 14 کی ولایت اللہ کی ولایت، ان 14 کی ہدایت اللہ کی اطاعت، ان 14 کی معصیت اللہ کی معصیت، ان 14 کی رضا اللہ کی رضا، ان 14 کا غضب اللہ کا غضب. لا فرق بینک و بینہا. یا اللہ ان کی رضا میں اور آپ کی رضا میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کی اطاعت میں اور آپ کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں. انہم عبادک و خلقک. بس یا اللہ فرق یہ ہے کہ تو ان کا معبود ہے، یہ تیرے عبد. فرق یہ ہے نعرہ حیدری، نعرہ ختم ہو گئے. جو تھے علی کی ولایت، یہ ہے علی کی ولایت کی محبت کی مستی. آ گیا ہوں قریب. اب قبلہ کامران بھائی نے لاچ لیا. 6 بجے کے بعد وہاں سے پیٹرول نکلا. 6 بجے کے بعد اسی پلاٹ سے پیٹرول نکلا، گیس نکلی، سونا نکلا. ایمان کا بتاؤ ملکیت کس کی؟ اگر 5 بجے سے پہلے نکلتے تو انیس بھائی کی. اب اس نے 50 لاکھ لے لیے، جو چاہے خریدے. اور 5 بجے کے بعد جو پلاٹ سے نکلا وہ کامران بھائی کا ہے. اب یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ علی نے جب نفس بیچا تھا تو مکے میں، علی نے جب نفس بیچا تھا تو مکے میں، علی نے جب نفس بیچا تھا تو مکے میں. ابھی علی نہ رہے، نفس اللہ بن گئے اور علی کی شادی ہی مدینے میں. اب جو علی کی اولاد ہوگی وہ اللہ کی نہیں اللہ کی. اب جو علی کی اولاد ہوگی وہ علی کی اولاد ملکیت نہیں، وہ اللہ کی ملکیت ہے. اب اگر زینب پیدا ہوئی تو اللہ کی ملکیت، کلثوم پیدا ہوئی تو اللہ کی ملکیت، عباس پیدا ہوا اللہ کی ملکیت. یہ سارے اللہ کے کام آئیں گے، یہ سارے اللہ کے کام آئیں گے. حسین کی اولاد اللہ کی ملکیت، حسن کی اولاد اللہ کی ملکیت. ہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہی تو سبب ہے میرے نوجوانوں. خدا جانے میں علی کی بیٹیوں کو کیا سمجھتا ہوں، لیکن ہاں میرے دوستوں، جو کردار اصغر کی ماں کا ہے، جو کردار اصغر کی ماں کا ہے، وہی کردار زینب کا ہے. میرے دوستوں مجھے معاف کرنا حکم کے ساتھ یہ مسائل کر رہا ہوں. میرے دوستوں شب عاشور جب جناب علی نے خیموں کا معائنہ کیا، ہر خیمے کے دروازے پر آئے، لیکن جب جناب رباب کے خیمے کے دروازے پر آئے، کربلا کا شہنشاہ 3 مرتبہ بیٹھ گیا.
پھر کھڑا ہو گیا. کیا دیکھا کہ جناب رباب اصغر کو لوری دے رہی ہے اور فرما رہے اصغر بیٹا کل زینب اپنے بیٹوں کی قربانی دے گی. ہاں بیٹا میں لیلا اکبر کی قربانی دے گی. بیٹا سروا قاسم کی قربانی دے گی. بیٹا تو اتنا چھوٹا ہے تو گھٹنوں پر بھی چل نہیں سکتا. بیٹا میں قیامت میں حسین کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی. بیٹا میں حسین کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی. میرے بچے میرے نوجوانوں سادات ہو گئے سادات ہو. بس یہ کہنا تھا حسین جیسا شہنشاہ 3 مرتبہ بیٹھ گیا پھر کھڑا ہو گیا اور کہا رباب گھبراؤ نہیں. کل اگر اصغر کی قربانی اکبر سے بڑھ نہ جائے تو مجھے حسین کا کرنا ماننا. میرے دوستوں پوری دنیا میں نے مجاز پڑھی ہے. ارے جہاں کچھ نہیں وہاں بھی اصغر کی سبیل موجود, وہاں بھی اصغر کی سبیل موجود ہوتی ہے. ہاں میرے دوستوں میرے بزرگوں شب عاشور گزری, عاشور کا دن چڑھا اور جناب رباب بار بار دیکھ رہی ہے میرے بیٹے کی قربانی قبول ہے بھی یا نہیں. میرے بیٹے کو قربانی کی باری کب آئے گی. یا ایک مرتبہ حسین آیا اور کہا رباب اصغر مجھے دو. جناب رباب نے اصغر کو حوالے کیا حسین کے اور حسین کے ساتھ بی زینب ہے. مجھے بی زینب کی چادر کی قسم. اب 2 قدم حسین آگے چلے بہن ذات ہے یا جناب رباب آگے ہے. حسین 2 منٹ کے لیے بچہ مجھے دو. حسین 2 منٹ کے لیے بچہ مجھے دو. کہا کیوں قربانی پر دل نہیں چاہتا. کہا دل چاہتا ہے لیکن 2 منٹ کے مجھے لے دو. دوستوں جناب رباب نے اصغر کو لیا خیمے میں اندر گئی. بہن اور بھائی دروازے پر کھڑے رہے. 2 منٹ کے بعد جو حسین نے دیکھا کہ رباب آ رہی ہے بچہ تو وہی ہے منظر الگ الگ ہے. بیوی نے کیا کیا تھا کہ نئے کپڑے پہنائے تھے اور کرتے کی آستینیں پیچھے کر دی تھی. کرتے کی آستینیں پیچھے کر دی تھی. بالوں میں کنگھی کی تھی. آنکھوں میں سرما ڈالا تھا اور رومال کو کمر میں باندھا. رومال کو کمر میں باندھا تھا. حسین جاؤ یہ میرا سپاہی ہے. حسین جاؤ میرا سپاہی ہے. حسین آؤ تو سارے تلواروں کے ساتھ گئے ہیں. میرا عسکر ہے چھوٹا, جاؤ میرے سپاہی کو لے کر جاؤ. میرے دوست حسین جیسا.